پاکستان میں چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی کس نے بنائی؟ کس نے سی پیک رول بیک کی؟ کس نے چائنا کے صدر کی آمد کے موقع پہ دھرنے دے کے اس کی آمد روک دی ہے؟ کس نے چائنیز کمپنیوں کو اتنا فڈ اپ کیا کہ وہ بھاگ گئے؟ یہ لڑائی صرف پاکستانی سیاست کی اندرونی لڑائی نہیں ہے، یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ ان کا بھی کنفلکٹ ہے۔ کون روکنا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ روکنا چاہ رہے ہیں؟ کون روک رہا ہے؟ عمران خان روک رہا ہے۔ صاف بات تو یہ ہے نا کہ ان کو فوج سے گلا یہ ہے کہ جیسے پہلے میری مدد کرتے تھے ویسے مدد کیوں نہیں کی؟ خان صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ آئیں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ، ان کا بڑا مشہور بیان ہے کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں تو اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی کیا حالت ہوگی۔ کشمیر کا سودا اگر باجوے نے کیا ہے تو جب آپ دونوں اکٹھے دورہ کر کے واپس آئے تھے تو ورلڈ کپ کی خوشی کا اظہار باجوے نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو آپ نے کیا تھا۔ اور قوم کو جو آدھے گھنٹے کی وہ جو ہے نا اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا وہ باجوے نے تو نہیں لگایا تھا۔ انڈیا وہ اپنا پرو یو ایس سٹانس جو ہے اس کو لے کے چلتا ہے اپنی فارن پالیسی میں، تو وہ کم از کم ریجن میں آئسولیٹ ضرور ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ رمضان میں تو آپ کے سامنے ہماری حاضری رہی ہے، لیکن رمضان کے بعد عید کی چھٹیاں آ گئی اور کچھ تعطل بھی رہا اس پروگرام کے حوالے سے، اور کچھ حالات کے اندر بھی اتنا تغیر اور تبدل رہا، اور اس ایونٹس اتنی تیزی سے جا رہے تھے کہ موقع نہیں مل سکا کہ پھر ہم بیٹھ کے ان کو دیکھیں، ان کو ایک ڈیٹیل تجزیہ کریں۔ بہرحال آج پھر ہمارے ساتھ ہمارا پینل حاضر ہے، جناب مہتاب عزیز بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور محترم جناب خالد محمود عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شریک گفتگو ہوں گے۔ پچھلے 2 ہفتوں کا دیکھیں تو بہت سے واقعات ہوئے پاکستان کے اندر، ایک ہنگامہ خیزی جو نظر آئی، اور میڈیا کے اوپر ایک لحاظ سے مین اسٹریم میڈیا کے اندر کچھ چیزیں آتی بھی رہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پابندی رہی، لیکن اوورآل جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، کچھ گرفتاریاں ہیں، پھر عمران خان کی گرفتاری ہوئی، اور پھر ایک ڈرامائی ان کی رہائی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جس طریقے سے ابھی بھی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اور پھر بہت سے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، کچھ کے اوپر جو ہے وہ چارج لگا، کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ابھی بھی ایک جو محاذرائی ہے، اور خاص طور پہ جو ایک شر انگیزی کے واقعات بہت سارے جو ہمیں پورے پاکستان میں نظر آئے، ان واقعات کی طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن اس کے جو پس منظر میں چیزیں جا رہی ہیں، اور بہت سے چیزوں کے اوپر یہاں پر گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی، اس کے محرکات آج بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے کیا نتائج مستقبل میں نکلنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو میں میرے خیال سے سٹارٹ خالد صاحب سے کر لیتا ہوں۔ خالد صاحب، وہ چیزیں آپ بیان کرتے تھے، اور میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ نومبر میں بھی آپ نے جب یہ ساری ایک کمان کی تبدیلی ہوئی، اور اس وقت آپ نے چیزوں کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی، اور اب اٹیک جو ہے وہ ادارے کے اوپر کیا جائے گا، اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ اگر ان کے جو مہرے ناکام ہوں گے تو اس کے بعد جو ان کی جو ہارڈ کور ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو ابھی تو میرے خیال سے چیزیں بالکل کنیکٹڈ ہیں، یا وہ مہرے جن کو ہم پہلے کہتے تھے کہ وہ پس پردہ ہیں، تو اب وہ سامنے نہیں آ چکے، یا ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ اصل میں توجہ دلا رہے ہیں اس چیز کی طرف جس میں نے یہ منشن کیا تھا کہ جب سیاسی تحریک فرض کریں نیوٹرلائز ہوگی تو ملیٹنٹ ونگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ لیکن یہ کوئی ہائیبرڈ قسم کی چیز ہوئی ہے جو ابھی ہوئی ہے، یہ اس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا اس وقت کہ جو آپ کا پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ ایک ڈیموکریٹک، دیکھیں مظاہرے بھی ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، یعنی اگر وہ پرامن ہیں، اگر اس کے اندر وائلنس نہیں ہے تو یعنی یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے، اس کو آپ اس سے باہر نہیں نکال سکتے۔ اس کے ساتھ پھر جب آ کے تو کچھ ایسے ایکٹیوسٹ شامل ہو گئے کہ جنہوں نے ان مظاہروں کو وائلنس، اور بڑی وائلنس بھی کوئی عام قسم کی وائلنس نہیں ہے، یعنی ایک تو جو ٹارگٹ جس طرح سیٹ کیے گئے ہیں، یعنی ان کا انتخاب، اور پھر یہ کہ جس طرح کی آگ لگی ہے منظم طریقے سے جو سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ تو جیسے انڈیا میں ہم بات کرتے ہیں نا آر ایس ایس کے جو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویل ٹرینڈ، جنہیں کو اس چیز کی تربیت دی گئی ہوتی ہے، تو یہ ایک مربوط اور منظم تربیت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے، یعنی پوری اس کے پیچھے یعنی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں نا ابھی کہ وہ جو تخریب کار ہیں، جو منصوبہ ساز ہیں، جو اکسانے والے اور ابھارنے والے ہیں، تو یعنی یہ اب مربوط لڑی ہے۔ جی وہ یعنی پرسیو بھی یہ کیا گیا ہے نا
جو بھی آپ کے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس ساری ایکٹیویٹی سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ایک منظم کمپین تھی. تو بہرحال یہ ایک جیسے وہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہائیبرڈ تھا تو یہ بھی ایک کاؤنٹر اٹیک بھی ہائیبرڈ ہی. ہاں جی نہیں لیکن مہتابی ایسا ابھی جس طریقے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں خان صاحب کی گرفتاری اور گرفتاری کے بعد جو واقعات ہیں ان واقعات کے اندر ایک چیز جو ہے کہ بہت ٹارگیٹڈ تھے. اچھا ان ٹارگیٹڈ اٹیک کے اندر جیسے اب خالد صاحب نے پیچھے چیزیں کی کہ چیزیں پلان بنانے والے ایگزیکیوٹ کرنے والے یہاں تک بھی آیا ہے کہ میپس بنا کے ان جگہوں کی نشاندہی کر کے اور پھر جو گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اس کے اندر صرف جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ہائبرڈ ہے, صرف سیاسی کارکن نہیں ہے, باقی دیگر جس کے اندر کچھ ملیٹنٹ, اور ان کا پھر ایک بیان بھی سامنے آیا تھا ٹویٹر کے اوپر. تو اس ساری چیز کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یار یہ پورا ایک پلان تھا یا یہ کہ اچانک گرفتاری ہوئی, بڑا لیڈر تھا, لوگ عوام سڑکوں پہ نکل آئے؟ دیکھیں فاروق بھائی اس پورے کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو لانا ایک مس کیلکولیشن کا نتیجہ تھا. ایک جو آپ نے جو پلاننگ کی تھی وہ اس کا فارمولہ جو ہے نا وہ درست نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوئی ہے کہ جب وہ نکلے ہیں اس کے بعد کی ان کے جتنی بھی مووز ہیں, چاہے وہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا تھا, چاہے جو کیا کہتے ہیں اپنی حکومتیں 2 صوبوں میں تھی وہ توڑنا تھا, یا ان کی گرفتاری کی صورت میں جو ریئیکشن تھا وہ ساری مس کیلکولیشن کے اوپر مبنی تھا. دونوں طرف ہی اس کا ہے. لیکن اسپیشلی چونکہ دوسرے اینڈ پہ تو وہ ان کی کیلکولیشن تو ڈیفینسو ہونی تھی نا, تو وہ تو خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. ان کی طرف سے چونکہ ایگریشن ان کی طرف سے تھا یا ایکٹیویٹی ان کی طرف سے تھی اور انہوں نے ساری چیز کو کیپچر کرنا تھا, تو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا ساری چیز. ٹھیک ہے, جس پہ آپ نے کہا اس میں بہت سارے فیکٹر شامل ہیں. مثلا اس میں دیکھیں باجوڑ سے اور یہ قبائلی علاقوں کے تربیت یافتہ لوگوں کو لے کے آیا گیا, اور یہ ایجنسیز کے پاس بہت پہلے سے رپورٹس موجود تھی کہ ان کو باقاعدہ کسی کو 50,000 روپے مہینہ پہ, کسی کو اس کے اوپر لوگ آتے تھے. اور خان صاحب جب اسلام آباد آتے تھے تو یہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی کہ جو آتے تھے, اور یہ اوپنلی مطلب جو سیکورٹی کے ذمہ دار حکام ہیں وہ ایون مطلب میڈیا کو بار بار انہوں نے بلا کے بریفنگز بھی دی, بیک گراؤنڈ بریفنگ کی, یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں, یہ اسلحہ تھا, یہ ہے, اگر ہم اس کو اس طریقے سے ٹیکل کرتے تو یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا. اب جب خان صاحب کو اٹھایا مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کیا کیلکولیشن تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا, لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ سامنے ہے. مطلب واٹس ایپ کے وہ میسیجز جہاں پہ لوکیشن شیئر ہو رہی ہیں کہ کس جگہ پہنچنا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ. ان کے جو اہم لیڈران ہیں ان کی تو ویڈیوز سامنے ہیں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ آپ نے جانا ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ مطلب وہ تو اوپن ویڈیوز تھی نا جو اوپن مطلب شیئر ہوئی ہے, جو واٹس ایپ کے اوپر ہے, کیونکہ واٹس ایپ میں بھی مختلف لوگ تھے, ان کے گروپس کے اندر جو چیزیں ہو رہی تھی اس میں تو پن پوائنٹ تھی ساری چیزیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ تک اتنے لوگ پہنچے, آگے فلاں ہوگا, پیچھے یہ ہوگا, اس راستے پہ پولیس کھڑی ہے تو اس راستے سے آنا ہے, کہاں پہ ہمارے لوگ ہیں, کون سا. لیکن جو کیلکولیشن تھی نا وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ نکلیں گے اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے انسٹالیشنز کے اوپر, جی ایچ کے اوپر, کور کمانڈرز ہاؤسز کے اوپر یا دیگر ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, تو اس میں یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فوج کے اندر انٹرنل کو ہو جائے گا. اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کے سارے لوگ وہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ چند لوگ جو ہے نا اوپر ہیں. وہ ایک عادل راجہ صاحب ہیں جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو 2 لاکھ بندے وہ اندر سے گرفتار بھی ہو گئے. وہ انہوں نے اس رات کو کور کمانڈر کانفرنس بھی منگلا میں بلوا لی تھی, وہاں پہ بھی جمع ہو گئے اور یہ ہو گئے. تو وہ چونکہ یہ لوگ اپنے اسی سرکل کے اندر رہتے تھے نا, وہ سن کے تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہو گیا. اور یہ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میرا میل باکس بھرا ہوا تھا جو مختلف اینڈ سے چیزیں جو ہے نا اس وقت مطلب میڈیا کو جو جاری کی جا رہی تھی اس میں سے میں ڈائریکٹلی, چونکہ پی ٹی آئی کی کوریج میں نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود جو چیزیں میرے پاس آ رہی تھی کہ انقلاب آ گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. اچھا, یہ جو ابھی سر اس میں جو فیک ویڈیوز آئی ہیں اور اس اتنی بروٹیلٹی, کیونکہ کچھ ہمارے دوست بھی انہوں نے کچھ مجھے ویڈیوز دکھائیں کہ اس طریقے سے بہت ظلم ہو رہا ہے, سوشل میڈیا تو بند ہے لیکن اتنی بربریت ہو رہی ہے, اتنے لوگوں کو سنیپر فائر ہوئے ہیں, اور اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ساری انہی کے دور کی ویڈیوز ہیں.
کچھ انہیں کے دور کی ویڈیوز ہے یا شاید اس سے کچھ برما کی ویڈیوز ہیں, کچھ جو ہے نا کچھ وہ سیریا کی ویڈیو یہ ہیں, ٹی آر ٹی کی رپورٹ ہے, کچھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اے آئی سے بنائی گئی تصویریں جو ہے انہوں نے جنریٹ کی ہیں اس سے. فوٹو شاپ تو خیر وہ اس میں فوٹو شاپ جو ہے نا وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے. ہم ایک سوڈو ریولوشن کے بالکل دانے سے بچ گئے جب اس سے واپس آ گئے وہ اپنی اس پہ. اچھا میں مطلب مجھے جس چیز کی حیرت ہے نا کہ دیکھیں خان صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ آئیں گے, جو اس وقت جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے وہ ان کا بڑا مشہور بیان ہے کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں تو اس کے بعد دیکھیں پاکستان کی کیا حالت ہوگی. تو آج کل آصف غفور صاحب کور کمانڈر کوئٹہ ہیں, تو ان کا تو اس وقت بھی ان کی یہی کیلکولیشن تھی کہ یہ آئیں گے اور یہ ایک دم ڈیلیور کریں گے, اور ڈیلیوری کے بعد پاکستان کی صورتحال بدل جائے گی. یہ تو جو ہے نا ترکی بن جائے گا, اور یہاں پہ وہ سارے لوگ جو پرانے تھے, جو پرانا رجیم تھا وہ سارا فارغ ہو جائے گا. یہ آگے سارے ناکام ہوئے. یہاں تک ہوا کہ پھر فوج کے لیے یا فوج کے مخصوص لوگ جو ان کو لانے والے تھے ان کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا بھی ممکن نہیں رہا. پھر جب انہوں نے کندھے سے اتار کے پھینکا انہیں تو پھر یہ ان کو پڑ گئے. کورونا نہ آیا ہوتا تو یہ کام سارا 2019-20 میں ہی ہو جانا. مطلب بہت سارے چلتی رہی چیزیں اس کے اندر وہ کچھ اس پہ. لیکن اگر آپ میرا 2019-20 مجھے صحیح ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں رہی ہے, لیکن جب ایکسٹینشن کی بات چلی تھی تو وہ تو باجوہ صاحب کا تو مقصد حل ہو گیا تھا. صحیح ٹھیک ہے. تو اس کے بعد شیخ رشید کے 1-2 بیان آئے تھے جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا, یہ تو مرد بعد نما ہے نا. جی بالکل سے. تو کہ بھئی یہ حکومت گئی, اوپر سے کرونا آ گیا, کرونا نے بچا دیا. نہیں تو یہ تو بالکل مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس وقت طے ہو گیا تھا. مطلب چیزیں نہیں چل رہی تھی نا, ہم نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچی. اس کے بعد کے بھی جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا ہم یہی اسی چیز کو رو رہے تھے کہ بھائی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہر روز جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر معیشت اچھی نہیں ہے تو اپنا بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے, اور وہ سخت تشویش کا اظہار اس وقت ہو رہا تھا. اصل میں وہ نہیں تھی نا, یہ تو دفترانہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, بیوروکریسی سے بھی رپورٹیں آ رہی ہوں گی, آفس کس طرح چل رہا ہے, کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھیں نا سامنے ہی ہوتی ہیں نا, چھپی تو نہیں ہوتی. لیکن سر مطلب جو آپ مستقل ایک بات خاص طور پر ان دنوں میں, مطلب پہلے تجزیوں میں بھی یہ چیزیں کرتے رہے, بار بار باتیں آتے بھی رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر پاکستان کے حالات, ایک تو جو سیاسی حالات ہیں وہ تو چلے ہم ڈسکشن کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن ایک اوور آل جو پاکستان کی سمت ہے وہ تاریخ ایک دہرائے سے موڑی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو مشرف رجیم تھی, مشرف رجیم کا ایک پورا دور جو 20 سالہ گزارا ہے, صرف فرق یہ مطلب نظر آتا ہے یا ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس وہ رجیم ایک لبرل سے بدل کر ایک مذہبی رجیم میں منتقل ہو رہی ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مشرف سے ایک ضیاء الحق ایرا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو فرق تو کوئی نہیں ایسا نظر آتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں کوئی ایک بڑی کرٹیکل اور بڑی اہم چینج ہے, ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے آپ ثابت کریں؟ ایسے دیکھیں اب یہ جو سوال ہے نا یہ کافی مشکل ہے, پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی جیتیں بہت ساری ہیں, اور یہ یعنی اس کی ہر جیت آپس میں گنجلک بھی ہے, یعنی وہ بالکل سیدھی اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں, اور خود بھی گنجلک ہیں اور دوسری کے ساتھ الجھی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. اوور لیپنگ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا میں کچھ تمثیلات سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ اسلامی دور نہیں کہ ہے, اس وقت اسلامی ٹچ کا دور ہے. مطلب ضیاء الحق نے جو بھی حکومت کی وہ اسلامی حکومت کی طرح ہے. وہ تو اسلام بدنام ہونے والی بات ہے نا, وہ اسلامی ٹچ کی, مطلب انہوں نے اسلام, اس وقت ایک تحریک چلی تھی PNA کی تحریک, اس نے نظام مصطفیٰ کا ایک مومنٹم بنا دیا تھا. اس مومنٹم کی بنیاد پر ایک وہ 11 سال نکال گیا بندہ اسلام کر کے. ٹھیک ہے. وہ خود کدھر سے اسلامی تھا, یا دوسری طرف اس وقت انٹرنیشنلی بھی جو چونکہ حالات وہ جہاد بھی کرانا تھا اور یہ سارا چیز تھی, رشیا کے خلاف بھی جانا تھا, تو وہ اس میں فٹسٹ تھا, تو وہ اس نے وہ کیا. تہجد بھی پڑھتے تھے اور سارا کوئی وہ یوں چلتا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے نا کہ دیکھیں وہ اس کے اثرات رہے, جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی شفق تو باقی رہتی ہے نا, اس کے اثرات رہے یہ آپ. لیکن آپ یہ دیکھیں 97 میں جب ادھر تقریباً طالبان آ گئے تھے افغانستان میں, تو اگر اس وقت یہاں 2 تہائی والی اکثریت تھی نواز شریف صاحب کے پاس, لیکن یہ ان سے فاصلہ رکھے ہوئے تھے, اگرچہ کہ تسلیم کر لیا تھا,
لیکن آپ اگر خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے بیانات دیکھیں یہ وہ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے دہشت گرد جا کے وہاں چھپتے ہیں, ایک ہاسٹیلٹی تھی ان کے خلاف ان کے بیانات کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی تاریخ بدل رہی تھی, پاکستان کوئی اور کورس آلٹر کورس کر رہا تھا, لیکن یہ کہ افغانستان کسی اور طرف سفر کر رہا تھا, تو یہ ایک فرق پیدا ہو رہا تھا. اب وہاں پہ آ گیا پرویز مشرف, ان کی چھٹی ہو گئی تو وہ یو ٹرن جو انہوں نے بھی لینا تھا وہ پرویز مشرف نے لے لیا, وہ جلدی ہو گیا. کچھ وہ حادثہ بھی ہو گیا جو انڈیا نے وہ جو ایٹمی دھماکے کیے تو بدلے میں ہمیں بھی کرنے, یہ ایک دوسرا رخ تھا, یہ اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہے. وہ جو تاریخ کا دھارا ہے نا اس کے اندر یہ والی چیز جو ہے نا ایک آبسٹیکل کے طور پر آ گئی, یہ ایٹمی دھماکوں والی بات انڈیا کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی. صحیح ہے. اب اس کے بعد یہ 9/11 ہے جو ہماری سمجھ کے مطابق پلانڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ کسی ٹارگیٹ کے لیے سارا ذہن سازی کرنے کے لیے, جیسے یہاں پہ APS ہو جاتا ہے, جیسے ابھی یہ والا ہو گیا 9/11 پاکستان کا ہو گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کا 9/11 نہیں, فوج کا 9/11. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اس طرح چیزیں چلتی ہیں, اس سے لوگوں کے ذہن بدلتے ہیں. بہرحال وہ پاکستان نے یو ٹرن لے لیا, لینا پہلے ہی شروع کر چکا ہوا تھا, لیکن پاورفلی اسٹرانگلی فورسفلی وہ یو ٹرن لینے کی وہ سبیل بن گئی 9/11. پرویز مشرف نے لے لیا, لایا اس لیے گیا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے, لیکن بہانہ وہ واقعہ بن گیا. اب آگے چلیں جی. اس کے بعد دیکھیں کیانی کیوں کون لایا کیانی کو, جو مشرف کو لائے تھے. مشرف کو کیوں ہٹایا؟ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا, جتنا اس نے کرنا تھا کر لیا تھا, مزید کرنے کے وہ نہیں کر سکتا. سخت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, وہ ختم ہو گیا تھا. ختم کیا نہیں, جو بھی جتنا اس کے بس میں تھا گلے تک آ گیا تھا, وہ اب نہیں. اس سے کیانی نے آگے لیا ہے, آگے کیا ہے. سوات آپریشن کیانی نے شروع کیا ہے, یہ مشرف نے تو نہیں کیا. وہ لال مسجد تک آ گیا تھا اور اسی پہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ وہ مزید کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا, تو وہ اگلا کام آ کے کیانی نے کیا. جب سوات میں آپریشن ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا یہ جو دائیں بازو والا جو سوچ ہے نا, یہ تھی یار یہ تو مجبوری ہو گیا, ہماری فوج کبھی بھی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرے گی. آپ کو یاد ہوگی یہ بات. بڑے بڑے لوگوں کو اس کا پورا یقین تھا کہ کبھی بھی نہیں کرے گی. بلکہ یہ بات حمید گل جیسے اور جو ہے اسلم بیگ نہیں, وہ کیا نام ہے ان کا, جو مولانا طیب صاحب کے بھائی ہیں, میجر عامر صاحب, یہ لوگ باقاعدہ اس کو پروپوگیٹ کرتے تھے مین اسٹریم چینلز پہ بیٹھ کے کہ نہیں جی یہاں تو الگ بات تھی, وہ کبھی نہیں ہوگا, کبھی نیور. یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بات ہوگی. بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پارٹا ہے, یہ تو پروونشل ٹرائبل ایریا ہے, اس لیے تو وہ تو قائد اعظم کا ان کے ساتھ تو معاہدہ ہے. تو راحیل شریف نے آ کے وہ بھی کر لیا, ضرب عضب بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور پھر اندرون ملک بھی فل فلج کام ہو گیا. اب آ گیا جی باجوہ صاحب, تو وہ اس سے بھی آگے گئے. دیکھیں اب یہ دیکھیں پرویز مشرف کے سامنے یہ آپشن آیا عمران خان کو لانے کا, اس نے کہا یار یہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. باجوہ نے اس بندے کو اٹھا کے لایا, تو آپ نیچے گئے نا. یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضیاء الحق اور یہ باٹم آپ نے آ کے ٹچ کیا ہے باجوہ ایرا میں. ٹھیک ہے, 6 سال کا دور اس کا ہے کیانی کا, بیچ میں یہ 3 سال والا راحیل شریف کا ہے, اور 6 سال یہ 6 12 3 15 یہ, اور 9 سال تقریباً وہ پرویز مشرف کے. ربع صدی کا قصہ ہے یو ٹرن کا جو قصہ ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو اب کیا ہوا, یہ کسی کی پلاننگ سے نہیں ہوا, یہ کوئی اسٹریٹجی کہیں بنی نہیں ہے. اسٹریٹجی تو یہ تھی کہ پاکستان کو اب ختم کرنا ہے. یہ جو سارا ہو رہا تھا یہ پاکستان کے خاتمے کے لیے ہو رہا تھا, بنانے کے لیے نہیں ہو رہا تھا, اور اسی پہ ورلڈ کا ملنا تھا. یعنی جیسے ابھی آپ نے پروجیکٹ عمران خان سیکیور کیا ہے نا, تو یہ یعنی اگر آپ برطانیہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں سر, آپ ورلڈ وائڈ اس اعتبار سے, تو پروجیکٹ پاکستان بھی تو ایک پروجیکٹ ہی تھا نا, وہ کسی اور کا پروجیکٹ تھا. یہ آپ تو نا لا الہ الا اللہ یا وہ عام انصافین تھے جو تبدیلی کے خواہش مند تھے نا, اسی طرح عام پاکستانی تھا جو لا الہ الا اللہ تھا. برطانیہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے پاکستان نہیں بنا رہا تھا نا. صحیح. تو جیسے عمران خان کو باجوے کے لانے کا مقصد پروجیکٹ عمران خان تھا, یعنی اس میں اس نے اپنا لچ تلنا تھا, اس کو تو سامنے رکھنا تھا. اسی طرح پاکستان بنانے کے پیچھے برطانیہ کا کوئی اور مقصد تھا جو اس کا مقصد تھا, جاگیرداروں کا اور مقصد تھا, نوابوں کا اور مقصد تھا, اور عوام کا کوئی اور مقصد تھا. اور اب وہ انہوں نے جو بڑی طاقتیں ہیں انہیں اب پروجیکٹ پاکستان کی ضرورت نہیں رہی تھی, جیسے باجوے کو نہیں رہی ایک وقت میں آ کے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس نے یہ ختم کرنا ہے پروجیکٹ پاکستان. امریکہ کے اسی لیے تو امریکہ فاصلے پہ چلا گیا تھا. اور جو بہرحال آپ نے جا کے چائے کے کپ شپ پیے اس کے بعد تو اور بھی ضرورت نہیں رہتی نا, بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. تو اب آپ کا کیا کرنا تھا, آپ کا ایٹم بم ریورس کرنا تھا سارا, ڈی نیوکلرائزیشن. اب تو بات بھی آ گئی ہے نا یار, وہ سلیم صافی نے $80 ارب کے پتہ روپیے اس کی کوئی بات بھی کی ہے, خبر بھی پھوڑی ہے اس نے, آپ نظروں سے گزری ہے شاید, پتہ نہیں جی کچھ ایسی بات ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں, کہیں لڑائی ہو گئی, اللہ نے لڑائی کرا دی. اب اس کے بعد یہ ایک نیا یو ٹرن ہے, آپ امریکہ سے دور ہوئے, ایک نئی اپرچونٹی اللہ کی طرف سے کریٹ ہوئی ہے چائنا کی, اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب یہ دیکھیں, اب وہ ہمارے مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس کے اپنے مطالب ہیں, جیسے کبھی برطانیہ کے تھے ایسے چائنا کا اپنا مطلب ہے. لیکن ہمیں ایک سہارا مل گیا, اگر امریکہ ہمیں ختم کرنے کے در پہ تھا تو چائنا کا سہارا مل گیا. اور جو اس وقت آپ پہلے اب دیکھیں, نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو چکا تھا, پیپلز پارٹی ہو چکی تھی, یہ چور نا, چور پکے چور ڈاکو, یہ تو مسلمہ حقیقت بنا دی تھی. ویسے آپ اگر دیکھیں نا, ابھی جو انصافی ہیں ان کو زیادہ غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ عمران کو کیوں ہوتا رہا, جتنا غصہ اس بات پر ہے کہ چور کیوں مسلط کیے, کیونکہ ان کا ذہن ہی یہ بنا دیا گیا کہ یہ چور ہیں. تو ان کی تو گویا سیاست ہی ختم تھی. ادھر دیکھیں آپ, یعنی سیاست میں سے یہ آؤٹ تھے, ان کی کوئی یعنی جسے کہتے ہیں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ادھر آپ دیکھیں تو جس آدمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ عاصم منیر تھا. ٹھیک ہے. عدالت میں آپ دیکھیں تو جس آدمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ قاضی فائزی سا تھا. یہی ہے نا. صحیح. اب ہوا کیا ہے, جسے ہم یو ٹرن کر رہے ہیں, نیا یو ٹرن جو ہے, اس میں وہ لوگ واپس آ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی توقع ہی نہیں تھی واپس آنے کی, اور جو اس رجیم کے اعتبار سے مس فٹ لوگ تھے اور بڑی مخالفت کے باوجود آ گئے. اس کو میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی خدائی تدبیر ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اسے ضیاء الحق کے ساتھ وہ جوڑیں گے نا, تو ایک اعتبار سے ضیاء الحق کے ساتھ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے, کہ یعنی یہ یعنی چلیں پرو پاکستان یا تھوڑی مذہبیت, وہ ابھی تو وہ مذہبیت آپ نے کہیں دیکھی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ وہ ایک فرد ہے, حافظ قرآن ہے, وہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. باقی اور کوئی ہم نے کوئی اس طرح کا مذہبی رجحان ابھی نہیں دیکھا, لیکن تھوڑا سا اینٹائی انڈیا, ہاں وہ, اور یہ پرو پاکستان, اور وہ جو ہمارا ایک روایتی سٹانس ہے کشمیر کے مسئلے پر, اور یہ وہ کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں. لیکن ایک بڑا فرق ہے ضیاء الحق اور اس دور میں, وہ اگر آپ ٹیمپریچر دیکھیں گے تو ایک ہی نظر آئے گا, اس کا بھی اور اس کا بھی, لیکن وہ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے, یہ اپ ورڈ موومنٹ ہے. یہ آپ باٹم کے بعد یہاں پہ آئے ہو. تو میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں, کسی فرد سے نہیں, اس پروسیس سے, کہ جو نیکسٹ ہوگا وہ ان سے بہتر ہوگا. تو یہ گریجولی ہوگا. جو سمجھتے ہیں نا ایک دم بہاریں آ جائیں اور ایک دم سبز ہو جائے سارا ایشیا, یہ نہیں ہوگا, یہ گریجولی ہوگا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. تو یہ جو ایک اپورڈ پروسیس شروع ہوا ہے, یہ اس کو ہم اتنی سی امید لگی ہے, اور کوئی اس سے بہت بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت یا وہ کہہ لیجیے ایک فضل کی امید, کہ اگر ہلاکی کرنا ہوتا اور ملک کو ختم ہی کرنا ہوتا تو ختم ہونے کی طرف جا رہے تھے نا, ہو چکا ہوتا ابھی تک بہت سارا کچھ طے, یعنی جیسے کشمیر کا ہو گیا تھا, اسی طرح یہ بہت اور بھی ہو چکا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے معاہدے ابھی تک سائن ہو چکے ہوتے, ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا ہے, آپ کے انٹرنیشنل ایسٹ جو ہے نا وہ بک چکے ہوتے, سال تھوڑا سا تو نہیں ہے. تو یہ اگر ریورس ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے, تو جس اللہ نے وہاں سے بچا لیا ہے نا, تو شاید مطلب اس سے امید بن جاتی ہے کہ آگے بھی کچھ بہتر ہے. خالد صاحب تو بہت امید کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن متابی حالات تو ہم نے دیکھے اس پورے پروسیس کے اندر بڑے خطرناک رہے, اور خبریں تو بہت شدید نوعیت کی تھیں, اور جس طرح کی وہ افراتفری برپا کی گئی, اور پھر آگے جو اداروں نے ویلکم کیا اور سی یو کہا, اور گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو کہا, اور دروازے کھلیں اور مسجدیں آئی ہیں, تو نظام نے تو جو نظام کا بوسیدہ پانا ہے وہ تو کھل کے سامنے آ گیا. تو نظام کے اندر جو فالٹ لائن ہے. اچھا, کیوں جی؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ تو مطلب میرا خیال ہے کہ اس کو تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو سب کے سامنے بالکل اور یہاں حالت میں سامنے موجود ہے. اس کے اندر تو کوئی ایسی پرت نہیں ہے کہ جس کو کھولنے کی ضرورت ہو. یہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ یہ سارا اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ساری کی بشمول پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا افریقن ممالک, ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں کی ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے یہ آپس میں مربوط ہوتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کے لیے بینیفیشری ہوتی ہے,
اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ملک سے باہر ہوتا ہے. یہ سب کا ایک سا فنومنا, کامن فنومنا ہے ان کا, اور یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب پاکستان میں کسی کو بھی, نہ نواز شریف کو سزا ہوئی ہے. دیکھیں ایک دفعہ کوئی بندہ جا سکتا ہے جیل 2 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, سزا نہیں ہوئی. صرف ایک ایکسیپشنل جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, اور اس کی بھی ایکسیپشنل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شاید جو ہے نا ایگریشن زیادہ تھا. جیسے یہ خان صاحب نے آ کے ایک دم ٹکر مارنے والا کام کیا, تو یہی کام اس سے ملتا جلتا کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. جوتوں کے تسمے بناؤں. ہاں وہی نا, وہ مطلب وہ آ گیا تھا تو اس وجہ سے وہ ان کا ہوا. لیکن باقیوں کو کیا ہوا, ان کے بیٹوں کو بھی پاکستان سے باہر بھجوایا گیا, بیٹی کو بھی بھجوایا گیا, سارے واپس آئے. جب وہ ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپس میں بڑے اسموتھلی جو ہے نا وہ ٹرانزیشنری پیریڈ گزار دیا گیا تھا. تو باقی تو کسی کا بھی یہاں پہ نہیں ہوا. وقتی طور پہ ہوتا ہے. کل خان صاحب کو بھی اگر ہوا, مطلب یہ کوئی زیادہ بھی مسئلہ ہوا تو خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. 5 سال کا, 7 سال کا, 10 سال کا معاہدہ ہو جائے گا, یہ باہر جائیں سیاست میں, پھر دوبارہ سے آئیں گے, چلتا رہے اسی طریقے سے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ کورٹ کی اگر آپ بات کریں یا اس کی بات کریں تو وہ چونکہ ایک بینیفیشری ہیں اور خان صاحب کے لنکس اور بھی ہیں. جیسے ہم یہ چیز بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ لڑائی صرف پاکستانی سیاست کی اندرونی لڑائی نہیں ہے, اس کے تانے بانے باہر ملتے ہیں. یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا یہاں پہ آ کے ان کا بھی کنفلکٹ ہے. تو وہ اپنے اپنے مورے جو ہے نا وہ جس جگہ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ دکھاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. دیکھیں خان صاحب کی پارٹی کے لوگ اب نکل کے جا رہے ہیں نا, تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون تھا, یہ کس نے بھیجا, کہاں آیا تھا, کس کے کہنے پہ آیا تھا, کیسے جا رہا ہے, یہ سب کو پتہ چل رہا ہے. اسی طرح جو خان صاحب کو ریسکیو کر رہے ہیں ان کا بھی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے ہیں. لیکن یہاں پہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں. لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ چونکہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ہمارے پیچھے وہ لوگ ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ گیٹ نمبر 4 سے جو ہے نا ہم ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے. لیکن جو انٹرنیشنل اس کے ہیں, چونکہ اس کے بارے میں عوام کے اندر جو ہے وہ بہت نیگیٹو جو ہے اس کی پرسیپشن ہے, اس لیے وہ آن نہیں کرتے پبلکلی. باقی تو ساری چیزیں بہت کھلی ہوئی. باقی زلمے خلیل زاد اور وہ سنتھیا رچ اور یہ وہ جو سارے ہیں نا, ان کو دیکھ کے تو پھر دیکھیں اس سے ملتی جلتی بات کون کرتا ہے یہاں سے. لیکن خالد صاحب کل بھی عمران خان سے سوال ہوا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطلب چیزیں تو اب کنیکٹ ہو رہی ہیں نا, بہت سے لوگ آپ جوڑ رہے ہیں اس چیز کو. پہلے مطلب اس کو کانسپریسی کہا جاتا تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چائنا کا ہے, اور یہ اسی طرح سوال کیا گیا. تو خان صاحب نے کہا نہیں یار, اس کے لیے تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہے, ہم تو خود کافی ہیں اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے. انہوں نے اس چیز کا گویا ڈینائل کیا اور کہا کہ ایسی بیرونی کوئی سازش نہیں ہے, یہ سارا اندرونی فیکٹر. اور اندرونی فیکٹر کے اندر بھی آپ خان صاحب کی بات کا اعتبار کرتے ہو؟ نہیں, میں بہرحال خان صاحب ایک لیڈر ہیں یا ان کی ایک فالوشپ ہے یا سنا جاتا ہے. 1 سال پہلے جو سائفر کی بنیاد پہ کھڑے تھے, امریکہ کی سازش کی تھی, پھر وہ ساری جو ہے نا وہ باجوے کی سازش ہو گئی, اب وہ ون مین وہ پھر وہ ڈرٹی ہری کی ہو گئی, جی, پھر یہ کہ وہ عاصم منیر کی ہو گئی, اور اب تازہ ترین یہ ہے کہ عاصم منیر کے کان جا کے زرداری نے بھرے. اچھا خالد جو ایک بات پہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز میں بڑی دلچسپی ہے کہ پچھلے جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو امریکی سفیر نے کچھ ملاقاتیں کی تھی, تو خان صاحب نے کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اپوزیشن کا سیاسی رہنما اور اس سے جا کے غیر ملکی سفیر جا کے ملے. تو آج جب یہ چند دن پہلے وہ صبح کا ٹائم پہ ان کے فواد چودھری صاحب سے جا کے ملا ہے وہاں پہ, تو وہ چپل پہنے ہوئے انہوں نے ابھی خوابگاہ کے لباس میں تھے, اور اس وقت ان کی ہوئی, اور فوری طور پہ مطلب باہر سے وہ فوٹوگرافر بھی نہیں بلا سکے, تو ان کی بیگم نے خود سیلفیاں بنا کے چڑھائی ہیں. اور پھر آپ کیسے جو ہے نا کسی چیز کو وہ کریں, یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو پھر کسی تو پوائنٹ پہ انہیں رکنا چاہیے نا, وہ کوئی ایک اصول تو مقرر کر لیں. لیکن ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ اصول بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ ایک الگ اصول بناتے ہیں. تو یار اس کو اس طرح دیکھ لیں نا, چلیں ایک اور طرف دیکھ لیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. پاکستان میں چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی کس نے بنائی ہے؟ کس نے سی پیک رول بیک کیا ہے؟ کس نے چائنا کے صدر کی آمد کے موقع پہ دھرنے دے کے اس کی آمد روک دی ہے؟ کس نے چائنیز کمپنیوں کو اتنا فڈ اپ کیا کہ وہ بھاگ گئے؟
کس نے مطلب بڑا ڈسگریس ان کے لیے شو کیا. آصم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا, جس کی 99 کمپنیاں امریکہ میں تھی. سمجھ آ رہی ہے کوئی بات کی؟ اب جب آپ امریکہ سے نکل کے چائنا کی طرف جا رہے ہیں تو کون ہے جو روڑے اٹکا رہا ہے؟ کون ہے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہا؟ یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہے یہ سارا کچھ؟ یہ امریکہ کے فائدے میں جا رہا ہے. چائنا کا جو ہے نا وہ جو ہے نا کام پروجیکٹ رکے گا نا. کون روکنا چاہ رہے ہیں؟ امریکہ روکنا چاہ رہے ہیں. کون روک رہا ہے؟ عمران خان روک رہا ہے. تو اندھے کو بھی نظر آتے ہیں. تو وہ تو سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ باہر کا کچھ نہیں ہے, ہم خود ہی کافی ہیں. ہاں آپ نہ ہوں تو باہر والے کیا کر سکتے ہیں؟ کلاڑی ان کی ہے تو لکڑی کے طور پر آپ استعمال ہو رہے ہیں, تب کلاڑی کا زور چل رہا ہے نا. لیکن سر جیسے ہر دور میں جو یہ سیاستدان ہیں, جو بھی سارے سیاستدان ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے مہرے رہے ہیں, لیکن پھر انہوں نے ایک سول سیکھتا ہے نا بندہ, سول سپریمیسی کی چیزیں. دیکھیں یہی وہ چیز ہے. خان صاحب کی وجہ سے جو ہمیں وہ مسئلہ پیش آتا ہے نا, وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ کوئی نواز شریف اور زرداری جو ہے نا وہ کوئی دودھ کی نہریں بہانے والے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی یہ میچیور ہوئے تھے. یہ ایک یعنی اصل میں تو یہاں راج کرنا چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ, وہ ان کو لڑا کے راج کرتے تھے. یعنی اس کو نواز شریف کو اتارنا ہو تو بینظیر کو اٹھا دو, تو بینظیر کو گرانا ہو تو نواز شریف کو اٹھا دو. یہ تھا نا. یہ ایک موقع پہ آ کے سیکھ گئے یار, انہوں نے کہا نہیں اس طرح تو ہم نہیں کرتے, اور ہم آپس میں تو یہ ٹانگ کھینچ پروگرام میں اب جو ہے نا حصہ دار نہیں بنیں گے. یہ تھی وہ جو میثاق جمہوریت ہے. وہ ایک نیا بچہ لے آئے, اس نے آ کے وہ ڈسٹرکٹیو ورک شروع کر دیا جو پہلے یہ خود ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے. تو یہ رول رہا ہے ان کا 10 سال, کوئی کام نہیں ہونے دیا یہاں پہ. خود جب حکومت میں تھے تو کیا کچھ نہیں. کیا کیا ہے؟ سب جھوٹ. ملین ٹریز لگا دیے ہیں. یہ کدھر ہیں وہ ٹریز؟ سر وہ کرنے نہیں دیا گیا نا, یہی تو ان کا بیان ہے. کس نے روکا تھا؟ فوج نے. فوج نے کب روکا ہے یار؟ اب جو ساری ذمہ داریاں ہیں انہوں نے باجوہ کے سر پہ ڈالی ہوئی ہیں نا, کہ کشمیر. یہ تو ایک ڈیبیٹ کو یہ تو جب ان کو نکالا ہے نا, نکلے ہیں جب اس سے عدم اعتماد سے, صاف بات تو یہ ہے نا کہ ان کو فوج سے گلا یہ ہے کہ جیسے پہلے میری مدد کرتے تھے ویسے مدد کیوں نہیں کی؟ نیوٹرل کیوں؟ جانور ہو گئے ہو, یہ ہو گیا ہے خود, مطلب وہ تانے مینے ہو جیسے وہ بازاری عورتیں جب وہ جیسے کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ خان صاحب کی ناراضگی کا بنیاد. یہ اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک پیج, ایک پیج تھا نا جی, ایک پیج تھا نا. کشمیر کا سودا اگر باجوے نے کیا ہے تو جب آپ دونوں اکٹھے دورہ کر کے واپس آئے تھے تو ورلڈ کپ کی خوشی کا اظہار باجوے نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو آپ نے کیا تھا. اور قوم کو جو آدھے گھنٹے کی وہ جو ہے نا اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا, باجوے نے تو نہیں لگایا تھا. صحیح, وہ تو آپ نے لگایا تھا. اچھا مہتا بھائی, کوئکلی G20 کانفرنس اور اس دوران اس سے پہلے جو اس میں ایک چھوٹی سی بات اور کہ دیکھیں, یعنی عمران خان کو بھی ہلکا لیا فوج نے. ہلکا لیا نا, بالکل. اس کے بعد اب جب اس نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا تھریٹ انالیسس ٹھیک نہیں ہے, ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی اور بہت سارے گروپ ایکٹیویٹ ہوں گے ملک کے اندر سے ہوں گے, اور بالفرض یہ کب ناکام ہو جاتے ہیں اور امیدیں ہمیں کہ ہو جائیں گے, تو یہ مت سوچیں کہ پھر امن ہو جائے گا. امریکہ پورے خطے سے نکل رہا ہے, سپر پاور, یہ مجھے نہیں لگتا کہ امن ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کم از کم یہ کہ بڑے خطرے کی طرف, اس سے بڑے بیرونی ایکسٹرنل آپ پہ, اور کون کس سے آ سکتا ہے؟ ایران آپ پہ حملہ کرے گا, کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کون ہے امریکہ کا جگری یار, فطری تادی؟ انڈیا, اور وہ آپ کا فطری دشمن. ٹھیک ہے, تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی پاسبلٹی ہے, چلیں 20% رکھ لیں, لیکن یہ رکھیں ذہن میں. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو, تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں, اس کو بھی کہ نہ ہو. یہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, لیکن امکان تو ذہن میں رکھیں نا کہ امریکہ یہ بھی جاتے ہوئے دیکھیں نا, وہ پھر آخری اس کی کوشش کیا ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. تو اس کا کچھ سوچ کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ پھر ہم 1965 کی طرح آرام فرما رہے ہوں, تو جیسے مظاہرین کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے ایسے انڈین فوجی بھی داخل ہو جائیں, یہ نہ ہو. مطلب اس تھریٹ کو دیکھنا چاہیے. اور آج ابھی بھی جو سارا جو پاکستان میں شرانگیزی ہوئی اس میں جو انڈیا میڈیا کی سپورٹ رہی ہے
ان سارے یار عناصر. ان کے تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے نا. صحیح ہے. جو وہ نہیں کر سکے, کبھی نہیں کر سکے, وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا. بالکل صحیح ہے. تو شنگھائی اور G20, کامن انڈیا اور چائنا کا بائیکاٹ, یہ منظرنامہ کہاں جا رہا ہے سر؟ دیکھیں اگر تو مطلب اس کو دیکھیں, شنگھائی تعاون تنظیم کی جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس تھی گوا میں, تو پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی مطلب شدت سے محسوس کی گئی ہے کہ پاکستان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر دوسری طرف حکومت کا یہ موقف تھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ بائی لیٹرل قسم کا یا دو طرفہ کے کوئی مذاکرات یا ان کے ساتھ معاہدات یا کسی قسم کی ہندوستان کا دورہ نہیں ہے, بلکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ چائنا ہے. اور اس دفعہ بائی ٹرن جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے, تو ہمیں اگر نہیں ہوگا تو وہ چائنا کے لیے امبیرسنگ ہوگی صورتحال, تو ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے. اور اس میں بھی جب ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے جانے کے بعد کی جو صورتحال تھی وہاں پہ وہ خاصی حوصلہ افزا رہی ہے. مطلب اوور آل اگر اس سے باہر نکل کے دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ اس نے وہ اپنا روایتی موقف جو خاصے عرصے سے ہم نے ترک کیا ہوا تھا وہ انڈیا میں بیٹھ کے بڑا بابانگے دھول جو ہے نا اس نے بیان کیا, کسی بھی اس کے اوپر نہیں ہے. اور پھر مطلب ایک جو انڈین ریئیکشن تھا نا اس کے اوپر, مطلب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بڑے میچور سمجھے جاتے ہیں, لیکن وہ کئی سفارتی آداب اور اس سے بھی باہر نکل کے ایک بالکل تنگ نظر بنیاد پرست متعصب قسم کے ایک ہندو ایکسٹریمسٹ کی جو سائیکی ہے اس کا شکار نظر آئے. اور اس کو پرووک کیا ہے اس نے بلاول نے, اور اس پہ وہ آ گیا, وہ اس کے اوپر وہ ہوئے, اس کے کانوں سے دھواں نکلا. تو یہ چیز میرے خیال میں مطلب اس حد تک جو ہے نا خوشائند تھی کہ ہم نے اپنا دیکھیں مطلب اس میں کمیاں کوتاہیاں تو خیر اپنی جگہ پہ, لیکن پارٹیسپیشن اور ایکٹیو پارٹیسپیشن اور شاید مطلب یہ بڑے عرصے بعد ایسی تھی. ابھی کے بلاول ظاہر ہے اس طرح سے ینگ بھی ہے, اس کی وہ اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, لیکن جتنے بھی وہاں پہ تھے, مطلب میں اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو کچھ انڈین میڈیا کے ساتھ وہاں پہ, تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بہت سینئر ان کا جرنلسٹ تھا, وہ بار بار ہائپر ہو چکا تھا, لیکن بلاول نے بڑے ہی اسے جو ہے نا وہ سافٹ انداز سے اس کو ٹیکل کیا اور اپنی پوری بات کی. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جذباتی ہوا اس کے اندر. یہ بہت اچھی جو ہے نا وہاں کی ہے. جو دوسرا اس کا G20 کا ہے, تو اس کی چونکہ یہ بھی انڈیا میں ہو رہا ہے, تو اس کی ایک سیاحتی کانفرنس جو ہے وہ سری نگر میں رکھی گئی تھی. تو رات کی خبر یہ ہے کہ چائنا نے جو ہے نا اوپنلی بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسے سمجھتا ہے ایک متنازع علاقہ اور وہ اس کے اندر شریک نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید سعودیہ اور کچھ دیگر ممالک بھی جو G20 کے ہیں وہ بھی شرکت نہ کریں اس کے اوپر. وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے, لیکن اس کی بھی اور یہ 2 دن بعد ہے, 22 تاریخ کو ہونی ہے. تو ابھی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مطلب ٹائم ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ چائنا نے تو اوپنلی کر دی ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی انڈیا کے لیے ایک بڑی, چونکہ چائنا ایک سپر پاور بھی ہے اور ایمرجنگ سپر پاور بھی ہے. ایک تو اس کے پاس ویٹو بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ دنیا جو بدل رہی ہے اس میں لیڈنگ رول چائنا کا ہے, اور چائنا کے اثرات جو ہے اب ہمیں مڈل ایسٹ پہ بہت واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. بشار الاسد نے بھی اب وزٹ کر وہ وزٹ اس کا کر لیا. اس سے پہلے بھی جو ایران اور سعودیہ کے جو ہے نا وہ چائنا کے ساتھ تھے, جس کو چائنا نے کروایا نا, جو اپنے ہمارے عدالت کے سسرال میں جتنی ٹینشن ہوگی نا اتنی ٹینشن ادھر امریکہ میں بھی ہوگی. تو اب کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا. تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ جب یہاں پہ یہ صورتحال آ گئی ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہے کہ ہندوستان کے لیے وہ جو آج سے 2-3 سال پہلے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا, اور یہ بات بڑے اس سے کہی جاتی تھی کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, اسے بالکل تنہا کر دیا گیا ہے, اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. لیکن اب کی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ صورتحال اب انڈیا کی طرف منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس ریجن کے اندر کم از کم جو چائنا کا لیڈنگ رول ہے اس میں مڈل ایسٹ پورا چائنا کی طرف آ گیا ہے. وہ امریکہ سے اب فاصلہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں, اور سینٹرل ایشیا افغانستان یہ تو خیر ہیں ہی ہیں نا پہلے سے, مطلب میانمار وہ اس کے اندر. تو یہاں پہ اگر واحد جو ہے وہ انڈیا وہ اپنا پرو
یو ایس اسٹانس جو ہے اس کو لے کے چلتا ہے اپنی فارن پالیسی میں، تو وہ کم از کم ریجن میں آئسولیٹ ضرور ہو جائے گا. انٹرنیشنلی شاید اسے ٹائم لگے، لیکن اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے نا وہ ریجن میں آئسولیٹ ضرور ہو جائے گا. اور جو بات پہلے خالد صاحب نے کہی تھی، میں اس کو اس سے لنک یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2024 کا جو سال ہے وہ ہے ہندوستان کے اندر الیکشن کا سال. اور بی جے پی جو ہے، جو وہ ہندو انتہا پسندی کا جو نظریہ لے کے آئی تھی، وہ اب زوال پذیر ہے. مختلف ریاستوں میں ہماچل پردیش ان کے ہاتھ سے نکلا، اور ابھی حال ہی میں جو انتخابات ہوئے وہاں کرناٹکا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اگلا جو بڑے پیمانے پہ جو اتر پردیش کے الیکشن ہے، اس کے اندر بھی پوزیشن جتنے بھی پول وہاں پہ چل رہے ہیں، جو سرویز رپورٹ آ رہی ہیں، اس میں بھی بی جے پی کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے. تو بی جے پی جو تھی یہ سٹینڈ کر رہی تھی 3 پوائنٹس کے اوپر: اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم اور اینٹی چائنا. اب اینٹی چائنا والا جو ہے وہ انڈیا کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے جو وہ ہوا ہے لداخ کے بعد جس طریقے سے، اور اروناچل پردیش کے اندر اس نے کیا. خود انڈین میڈیا کے اندر اجے شکلا کی بڑی مشہور رپورٹ ہے کہ انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ کھٹے ہو گئے. نہیں، فواد چودھری کے ساتھ دوڑیں بھی تو لگی. ہاں، دوڑیں وہاں سے لگ رہی تھی. تو وہ اس لیے کہ اینٹی چائنا میں آپ کچھ پریکٹیکلی کر نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے. وہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا، اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیا، یہ ہوا تھا، اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیا. تو لہٰذا وہ اسٹانس تو ختم ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اینٹی مسلم جو تھا اس میں اب جان نہیں رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بہت وہاں پہ جتنا ان کو دبایا جا سکتا تھا اتنا دبایا جا چکا ہے. اسے کشمیر کا ایک تھا کہ جناب اس کو ہم کریں گے، تو وہ آپ نے 5 اگست 2019 کو کر لیا. جو بابری مسجد کا تھا اس کو ختم کر دیا. تو وہاں پہ کوئی اب اس کے اندر کوئی ایسی چارمفل چیز رہ نہیں گئی کہ جو انٹرنیشنلی جو ہے نا اپنا پورے نیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کو بوسٹ کر سکے. تو اب واحد ان کے پاس ایک حل یہ ہے کہ اینٹی پاکستان، اور اس کا اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس سے پہلے ایک ایسی صورتحال اگر وہ پیدا کر دیں کہ محاذ جنگ کے اوپر فوجیں ہوں، اور ایک جو ہے نا جنگ، پاکستان میں انٹرنل کیفیت بھی کوئی ایسی کر کے، تو جنگ نہ بھی ہو رہی ہو لیکن جنگی ماحول کریٹ. دیکھیں جب پہلے بھی الیکشن ہوا تھا تو سیم یہی چیز انہوں نے کریٹ کی تھی. پلوامہ کا واقعہ اس سے چند دن پہلے ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا فیبرری میں یہ انہوں نے کہا کہ اٹیک کرنا ہے، اور جو سب سے بڑا ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ پاکستان کو نکیل ڈالنی ہے تو وہ بی جے پی کو ووٹ دو. جیسے ہی وہ جیتے تو انہوں نے کنٹرول لائن پہ سیز فائر کر دیا، اور پورا جو ہے 4 سال کا جو پیریڈ تھا ان کا، وہ سیز فائر کے اندر ایک گولی فائر نہیں ہوئی کسی بھی طرف سے. لیکن اب جب دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں تو اب ان کے پاس واحد طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ وار ہسٹیریا کریٹ کریں پاکستان انڈیا کا، اور اس کے اندر وہ کہیں کہ ہمیں ووٹ نہ ملا تو جی اگلی تو گورنمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہوگی، وہ یا وہ پاکستان کے بارے میں ایسا سٹینڈ نہیں لے سکتی، لہٰذا ہمیں جتوائیں، ہمیں ووٹ دیں. تو یہ ایک صورتحال جو آپ کو یاد ہوگا جنرل شاہد عزیز صاحب ایک سیمینار اسلام آباد میں ہوا تھا، آپ بھی اس میں موجود تھے. تو ان دنوں خیر 2013-14 میں یا شاید 12-13 کی بات ہے، تو انہوں نے یہ باتیں کی تھی. اس نے کہا تھا کہ بھول جائیں، اس ٹائم امریکہ کے انخلا کی باتیں ہو رہی تھیں اور امریکہ کے نکل جانے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ پھر کلپ بہت وائرل بھی ہوا، بہت ابھی بھی سوشل میڈیا پہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس خطے میں امن آ جائے گا، بلکہ ان کی مطلب پیشن گوئی تھی یا وہ صورتحال انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جس دن یا جب امریکہ نکلا تو اس خطے کو آگ لگا کے نکلے گا. اچھا، اب وہ اس کی جو کیفیت ہے، ہمیں مغربی بارڈر کے اوپر بھی وہ ساری صورتحال، خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی یہ فنومنا اس رجیم چینج کے بعد جو شروع ہوا ہے، اور جس طرح دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں، مشرقی صورتحال اور اس کا جو عزائم ہے وہ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے. مہتاب بھائی نے مزید بھی اس کی صورتحال سامنے رکھ دی، اور انٹرنلی جو وہ سلیپنگ سیلز جس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور ٹارگٹ کر کے خود پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور اداروں کے اوپر بھی، اور مین ادارہ جو جسے ہم کہتے ہیں جو بہرحال ایک جیسے آپ اسے اختلاف کریں اتفاق کریں جو ایک آپ کے دفاع کا باعث ہوتا ہے، اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ، اور اب اس کے ہیڈ کو جس طرح سٹینڈ الون کیا گیا زلمے خلیل زاد نے، مطلب وہ سارے جو پوائنٹس ہیں انڈیا کے، دیکھ ذلیل کا لفظ تو یاد رہتا ہے، ذلیل کا اس وزن پہ تو سر وہ عزائم دیکھ لیں، انڈیا کے عزائم دیکھ لیں، پاکستان کے اندر یہ جو
یہ جو عناصر ہیں جنہوں نے اب ایک سول سپریمیسی کا جو ایک بحروب باندھ کے، تو آپ اس چیز کو کیسے اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے شاہد عزیز صاحب سے بات شروع کی ہے. جی بالکل. تو شاہد عزیز صاحب ظاہر پرویز مشرف رجیم کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، فیسیلیٹیٹر، بلکہ یہ کہ ایک خیال تو یہ کہ وہی انیشیٹر تھے. بعد میں ان میں تبدیلی آئی. پھر وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ کہیں افغانستان چلے گئے تھے اور ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں. بہرحال ان کا جو مارا جانا ہے وہ بھی کوئی یعنی پراسرار ہی ہے، وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو یہ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ان کی جو بھی اوپر بیٹھے لوگ ہیں نا، وہ ان کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک پڑھنا چاہیے انہیں، یہ حالات کا تھوڑا اندازہ ہونے کے لیے. وہ ہو سکے تو ان کی تحقیقات بھی کر لیں، زندہ ہی نہ ہوں کہیں کسی جگہ پہ، کیا پتہ. وہ یہ بھول بھی جاتے ہیں نا کسی سیل میں ڈال کے بندے کو. صدیق الفاروق سنا ہے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی تھی، انہیں اٹھا کے لے گئے تھے. تو پھر وہ بعد میں جب وہ عدالت نے پوچھا کدھر رکھے تو سر یاد ہی نہیں رہی کدھر رکھے. تو ہو سکتا ہے انہیں بھی کہیں رکھ کے بھول گئے ہوں. تو چلیں کوئی بندہ اگر بازیاب بھی ہو جائے، آپ کے اپنی برادری کا ہی ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جی دیکھیں انسان ہے، اندازہ لگاتے ہیں، گس کرتے ہیں، چیزیں جس طرح چل رہی ہوتی ہیں اسی باؤ میں آگے کیا ہونا ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. یعنی ہمارا بھی تو اندازہ تھا نا کہ جی یہ یو ٹرن ہے تو افغانستان سے ہو گیا ہے، تو پھر کشمیر سے ہو گیا. پھر آگے کیا تھا؟ ڈی نیوکلرائزیشن کی تھا، ڈی ملٹرائزیشن کا بھی تو تھا نا، ٹھیک ہے. اور آخر میں بلکنائزیشن تھی، یعنی پاکستان کی توڑ پھوڑ. ہم اب کہہ رہے ہیں پروسیس ریورس ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہماری سوچ تھی اس کے بھی برعکس ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو ان کی سوچ تھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی پوری ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں پہ چیزیں ریورس ہوئی ہیں، افغانستان میں بھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں. یعنی امریکہ کا جو اپنا پلان تھا اس کے مطابق کم از کم طالبان کو اس کے جانے کے بعد کابل پر قبضہ کرنے کے لیے 6 مہینے درکار تھے. ان 6 مہینوں میں اس نے اپنے وہاں کے بندیال اتنے ایکٹیویٹ کر دینے تھے کہ ہاں سمجھ گئے چلو کہ وہ طالبان کے لیے زمین تنگ کر دیتے. مولانا فضل الرحمان کے الفاظ میں زمین گرم کر دیتے. ٹھیک ہے، وہ کام جو اس نے اندازہ لگایا تھا 6 مہینے میں ہوگا، وہ 6 دنوں میں سے بھی پہلے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک معجزہ ہو گیا جو ان کے توقع، یعنی امریکی بہت حساب کتاب سے چیزیں جو ہے نا وہ ان کا حساب رکھتے ہیں، لیکن ان کی توقع سے برعکس ہو گیا. انہیں اپنے بدے بھی جا کے ریسکیو کرنے پڑے، مشکل سے نکالے وہاں سے. یہ بھی ابھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کہیں ابھی پاکستان میں ہی نہ بیٹھے ہوں، وہ بھی بھول نہ گئے وہ بھی چھوڑ کے. لیکن اصل میں پتہ کیا، یہ جو اب سول وار کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو سول وار کے لیے 8-10 ہزار آدمیوں کا گروہ بہت ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے جذبات ابھار دیے. اب یہ 8-10 ہزار بندہ ایسا ہو جو ٹرینڈ اور جا کے یہ سارا کچھ کرے، بہت ہوتا ہے. تو وہ جو جہازوں پہ نہیں جا سکے تھے وہ پاکستان آ گئے تھے، یہاں کچھ عرصہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں رہی تھی، پھر کدھر گئے یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں تو نہیں پتہ کدھر گئے. اچھا خالد صاحب، میں تھوڑی سی اس میں ایک انٹرپٹ کہ انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ جو یہ ڈسٹرکشن تھی اس میں بھی کچھ اس کے ثبوت ملے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کے بڑے قبضہ گروپ ہیں نا، بڑے قبضہ گروپ، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، وہ ان کی جو پرائیویٹ ملیشیاز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل، وہ نہیں، ایک تو اس میں شامل ہیں. اس ملیشیا کے اندر جو افغان نیشنل آرمی کے وہ فیکٹرز تھے نا جو امریکہ نہیں جا سکے ہیں، اور وہ آ کے اب یہاں پہ نوکری کر رہے ہیں اور بڑے اچھے معاوضے کے اوپر جو ہے سمجھ آئی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یعنی وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہ یعنی آپ نے اگر یہ سارا کچھ بچانا ہے تو ان کو تلاش کرنا پڑے گا. اور یہ اب اگلی بات بھی سن لینا کہ وہ پھر جنہوں نے انہیں نوکریاں دی ہوئی ہیں ان کا بھی سرا ڈھونڈے نا. دیکھیں یہ جو زمینیں خریدی جاتی ہیں اور قبضے کیے جاتے ہیں، فلسطین کیسے بنا ہے؟ فلسطین میں شروع میں تو وہ جو آباد کار آئے نا یہودی، انہوں نے اسی طرح کے فرنٹ مینوں سے منہ بولے داموں زمینیں خریدی ہیں، جو کسی نے قیمت لگائی اس سے بھی بڑھ کے دیے ہیں، اور فلسطینیوں بھیجے اتنے پیسے مل رہے ہوں تو بندہ کیوں نہ بیچے؟ وہ کہتے ہیں میں ادھر جا کے لے لیتا ہوں. پھر تو وہ اب یہاں پہ شروع ہو گیا تھا. تو ان لوگوں کا کھرا تلاش کرنا چاہیے کہ پیچھے ان کی پیٹھ کدھر ملی ہوئی ہے، اور یہ فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں اس طرح کے لوگوں کے جو ملکی ہیں ہی نہیں، اور ان کو ایک طرح سے پناہ دی ہوئی ہے نا سر، آپ نے تحفظ دیا ہوا ہے. خیر یہ تو ایک وہ ضمنی بات آ گئی. جو اصل بات ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یعنی یہ جو سارا امریکہ کا بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا.
پاکستان میں بھی جو سول وار کرانے والی بات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی, ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت بڑے اللہ کے احسانات میں سے ہے کہ انہوں نے یہ اوچھا ہاتھ ڈالا ہے اور ایکسپوز ہو گئے, لیکن سارے ابھی بھی نہیں ہوئے. لیکن یہ جب ہم قادیانی کا لفظ استعمال, یہ کوئی مذہبی چکر نہیں ہے سر. وہ جو قادیانی مذہبی ہوں گے نا وہ ہو سکتے معصوم ہوں, ان کی چھتری تلے بہت سے ملحد ہیں جو, یعنی جیسے مغرب میں شیطانوں کے کلب ہوتے ہیں اور وہاں پہ پھر طے ہوتا ہے کہ کس کو کیا عہدہ دینا ہے, اسی طرح ہمارے ہاں وہ جو شیطانی کلب ہے وہ اس چھتری تلے ہے, اس کا سیاسی انفلوئنس ہے سر. ٹھیک ہے, یہ سارے جو آپ یہ فلانا سسرالی یہ جا کے ادھر ہی سے جڑے گا. یہ جو دامادی سسرالی کام چل رہا ہے نا یہ سارا ادھر ہی جا کے جڑتا ہے, مطلب کرش فیکٹر وہیں جاتا ہے. یہ کرش یہ سارے اصل میں ڈسیپشنز ہیں. اصل چکر وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک شیطانی چکر ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم نیٹ ورک بھی کہہ سکتے ہیں, جسے ہم ڈیپ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جو انٹرنیشنل اس سے جڑا ہوا ہے سارا. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ جی ان کے مفادات باہر ہیں, تو کس ذریعے سے باہر ہیں, وہ یہ ذریعہ بنتا ہے کہ اب باہر بھی تو کوئی چاہیے نا کہ لوگ آپ کے لیے نرمی محسوس کریں. تو وہ کیسے محسوس کریں گے کہ یار یہ وہ طبقہ ہے جسے وہاں پہ دبا کے رکھا گیا ہے, تو اس کے ساتھ جڑنا اس لیے ضروری ہوتا ہے. یہ پورا ایک وہ بنتا ہے نا, ایک وہ یعنی سارا ایک نظام بنتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ وہ جو شاہد صاحب کی وہ خیال تھا نا وہ اس اعتبار سے نہیں پورا ہوا ہے. بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھی, یعنی ایسا امریکہ کے منصوبے کا حصہ تھا, یعنی یہ اس نے یہ TTP والے ادھر دھکا دے کے لائے تھے. مجھے اپنی ایک وہ غلطی کا بھی وہ ہے یعنی احساس ہوا ان دنوں میں کہ ہم نے TTP کا بھی بڑا یعنی ایک ہمدردی اور سافٹ وہ رکھا ہے نا. جیسے آج کل آپ دیکھیں گے صحافیوں میں بہت سے جو ہیں وہ ایک کہہ رہے ہیں یار ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, یہ PTI والوں کے ساتھ. اس طرح ہم نے بھی رکھا کہ یار یہ تو سادہ لوگ تھے, ان کو ریاست نے گمراہ کیا, ریئیکشن میں پھر ان پر ظلم کیا تو ریئیکشن میں وہ کر رہے ہیں. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جب فساد شروع ہو جاتا ہے تو ریاست اسے کنٹرول کیسے کرے, یعنی اس کے بغیر تو وہ کنٹرول ہو نہیں سکتا نا. تو وہی چیز اب ادھر ہو گئی ہے. پیدا انہوں نے ہی کیا, لیکن یہ کہ اب کھڑا ہو گیا تو اب ختم کرنا ہے تو کیسے ختم کریں گے. ادھر ایک بہتر بات یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو ابھی چائنا کا وزیر خارجہ آیا تھا تو یعنی کابل کے ساتھ تو آپ کے تعلقات اچھے بن گئے, اور وہ اگر اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان کو ذرا نیوٹرلائز کر سکے, ان میں جو اچھا عنصر ہے, ظاہر ہے جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ تو کبھی نہیں مانے گا, لیکن جو کسی غلط فہمی کی وجہ سے ریئیکشن کی وجہ سے ہے تو اس کو امید ہے کہ وہ نیوٹرلائز کر لیں گے. تو یہ والا فساد بھی یعنی جو آگ لگا سکتے تھے جن کے ذریعے سے, وہ اگر نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آگ ادھر سے لگنے کا امکان کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی ابھی ادھر بھی ایک بہتری کی, جو شاہد عزیز صاحب نے جو بات کہی تھی اس کے مقابلے میں ایک بہتری کی صورت نظر آ رہی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ وہ پھر ادھر سے ہوگا, مشرق سے ہوگا پھر کوئکلی. اور یہ اور چیزیں بھی بہتر ہوئی ہیں نا. دیکھیں آپ کے لیے ایران کا بھی ایک خطرہ تھا, بہت بڑا خطرہ تھا. مغرب سے صرف افغانستان کا خطرہ ہی تو نہیں تھا نا, ایران کے بھی اپنے عزائم تھے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت اچھا یعنی ایک صورتحال نقشہ بنتا جا رہا ہے. ایران بھی قریب آ گیا ہے, طالبان بھی اگر قریب آ جاتے ہیں تو یہ آپ کی پیٹھ تو مضبوط ہو گئی. مدد نہ بھی کریں تو چلیں چھرا تو نہیں گھومپیں گے, لیکن یہ کہ مدد کی بھی تو امید ہو سکتی ہے نا, فرض کریں. اور پھر اندر سے بھی چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا, اس سے پہلے یہ جو مارے آستین ہے سارے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے. بالکل صحیح. بس مطابق کوئکلی پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو ترکی کے الیکشن بڑے اس کو ذرا آپ سمرائز کر لیں کیونکہ بہت سے ہمارے ناظرین نے اس حوالے سے بھی کچھ تجزیہ. کیسے رہا پہلا مرحلہ؟ بالکل کیا ان ایکسپیکٹڈ تھا یا ایکسپیکٹ کیونکہ جو سرویز آ رہے تھے اس میں تو اردگان کو اس طریقے سے نہیں دکھایا گیا, لیکن بہرحال ریزلٹس کے اندر کافی مطلب جسے کہتے ہیں نا مارجنز سے وہ کیا ہے. دیکھیں ترکی کے الیکشن جو ہے نا وہ ایک بڑی دلچسپ کی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا ایک فوکس پوائنٹ بن جاتا ہے, اور شاید مسلم دنیا کے اندر واحد الیکشن ہے جو اتنے فوکس ہوتے ہیں, مغربی پورا میڈیا اور ان کے ساری اس کے اوپر وہ ہو رہے تھے. اور وہ پچھلے مطلب 2-3 الیکشن سے ہم نے دیکھا کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اردگان ہار جائے وہاں پہ الیکشن, اور ہر چیز جو ہے نا اس کے لیے وہ اپنی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگانے اور کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور سب کچھ
اپنا لٹا کے وہ کہتے ہیں سروے کی کریڈیبلٹی بھی داؤ پہ لگا سب کچھ وہ مطلب انہوں نے آخری جو جلسہ کیا نا وہ اسی شہر میں وہ جو اتا ترک کا مطلب وہ بڑا سا ایک سمبولکل تھا جو ان کے جو مخالف تھے جو اردگان کے جو دوسری پارٹی کے تھے. تو بہرحال وہ مطلب وہ ساری چیزیں پرووک کی گئی اس نیشنلزم کو جو ٹرک وہ نیشنلزم کے جو ایک پرانا ایک سمبلس تو ہر چیز کو پرووک کیا گیا. مطلب آپ ویسے یہ دیکھیں کہ مغربی میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ اسلامسٹ اگر کوئی ہے اوریجنل تو وہ سعادت پارٹی ہے اور وہ اردگان کے مخالف ہے. اردگان تو وہ کہتے ہیں ہیپوکریٹ ہے. مطلب منافق کا لفظ جو ہے نا وہ مغربی میڈیا بتا رہا ہے کہ اصل اسلامیوں کو پہچانو اور ان کو ووٹ کون ہو اور اس کو. اور سعادت پارٹی بھی چونکہ ان کے مخالف تھی تو اس کے اندر ہوا. لیکن اس کے باوجود ترکی کا جو رزلٹ ہے وہ مطلب جو اس میں 2 الیکشن تھے. سعادت پارٹی جو ہے نا منافق اردگان کو چھوڑ کے تو سیکولر لبرل جو دوسری پارٹی اس میں کھڑی ہے. مجھے خود مطلب حیرت میں نے فیس بک میں لکھا بھی ایسے سعادت مند ادھر ہمارے یہاں موجود ہیں ایسے بہت سارے سعادت. مطلب اردگان کے اوپر آپ 10 اعتراض کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ویلڈ ہیں. ٹھیک ہے کہ اس نے جناب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے, اس نے جو سود کا نظام ہے اس کو ختم نہیں کیا, وہ سارا کچھ سب کچھ مان لیا, وہ بالکل اپنی جگہ پہ ویلڈ جو ہے نا پوائنٹس ہیں سارے. لیکن کیا مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے آپ جو ہے اتحادی بن کے یہ سارے جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ مطلب کوئی جواز نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن بہرحال وہ خیر اس سے نکل کے ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو موجودہ الیکشن ہے اس کا رزلٹ میں 2 الیکشن تھے. ایک تو پریزیڈنشل الیکشن تھا, تو پریزیڈنشل الیکشن کی پوزیشن یہ بنی ہے کہ 49.4% ووٹ جو ہے نا وہ اردگان نے حاصل کیے ہیں, اور قریب ترین جو حلیف ہیں جو 6 پارٹیز کا اتحاد تھا اس کے 45% ووٹ ہیں. تو اگلے مرحلے میں چونکہ باقی سارے نکل جائیں گے, ان 2 کے درمیان مقابلہ ہوگا, تو بظاہر بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا اردگان نے آگے جانے کے لیے جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں جو اس اتوار کو ہونا ہے, میرے خیال میں جب تک یہ آن ایئر ہوگا اس وقت تک وہ آ جائے گا, تو تب تک جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جی کل, آج ہفتے کے دن ہم کر رہے ہیں یہ گفتگو, تو کل ہو جائے گا اس کا. لیکن اس کے ساتھ دوسرے جو تھے وہ پارلیمنٹری الیکشن بھی تھے. تو پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اکثریت نشستیں اور بہت بھاری میجورٹی کے ساتھ وہ جیت چکی ہے AK پارٹی, اور اس کا پریزیڈنشل رزلٹ جو بھی ہوتا ہے بہرحال پارلیمان کے اندر جو ہے نا اس وقت بھی ان کی اکثریت ہے اور وہ ہو جائے گا. اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے جو ہے نا 2028 تک کے الیکشن میں تک ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ کلیئر ہو گئی ہیں AK پارٹی کے حد تک. اور اگلے الیکشن میں پھر اب دیکھا جائے گا کہ نیکسٹ جو وہاں پہ کی جا رہی ہے توقع کہ شاید اگلا الیکشن اردگان خود نہیں لڑیں گے بلکہ ان کے کوئی بھی جانشین جو ہے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گا, تو اس وقت کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ مطلب موجودہ وقت کے لیے جہاں یہاں کی بھی ناکامیاں اور ترکی کی بھی ناکامی کی بری خبریں ہیں جو امریکہ تک جا رہی ہیں کیونکہ اس کے جو منصوبہ اصل بات یہ دیکھیں نا ہلچل ہے نا, اصل بات یہ دیکھیں دنیا ایک نظام کے ساتھ چل رہی تھی اور ایک جسے ہم اسموتھ سیلنگ کہتے ہیں وہ ہو رہی تھی, لیکن اب ہر طرف آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے اور نئے اتحاد بن رہے ہیں. یہ یعنی نئی تاریخ بننے جا رہی ہے نا, یہ یعنی یہ تاریخ پلٹ رہی ہے. اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیں نا, ایک وقت تھا برطانیہ سپر پاور تھا, سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی سلطنت پہ, پھر امریکہ ہو گیا, لیکن کوئی بڑا فرق نہیں پڑا. برطانیہ نے اپنی جو بھی سپر پاوری تھی وہ اپنے سارے جملہ اثاثہ جات سمیت امریکہ کے سپرد کر لی, اور اس نے اس کی ساری وہ نہیں وہ ہمارے وجاہت مسعود صاحب کہتے قدوسی صاحب کی بیوائیں, تو جتنی بھی ان کی منگیتریں تھیں, بیوائیں تھیں, متعلقات تھیں, یا یہ کہ حرم تھا, اس سب کے ساتھ امریکہ نے وہ ٹیک اوور کر لیا. اب دنیا پھر بدل رہی ہے اور پاور جو ہے نا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ادھر سے شفٹ چائنا کی طرف ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ جو ساری بیوائیں تھیں نا یہ کرپٹ تھیں. یہ امریکہ برطانیہ کا سارا جو نظام جس پہ کھڑا تھا نا, جی جی, یعنی نواب ہوں, وڈیرے ہوں, جاگیردار ہوں, یا یہ جو مذہبی جس طرح کے جو ہم نے طبقے کا نام دیا ہے, اس طرح کے جو خود ان کا پیدا کردہ مذہب تھا نا یہ ربوا والا, تو یہ سارے کرپٹ لوگ تھے.
اب یعنی چائنا کو کرپٹ لوگ نہیں چاہیے. یہ امریکہ برطانیہ چلا گیا کرپشن مطلب اس گندے لوگوں کے ذریعے سے اپنا نظام. اب وہ یعنی ان بیواؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ ساری آپ کو ہلچل نظر آ رہی ہے. اب ایک نیا سیٹ اپ ہوگا, نئے لوگ ہوں گے, نئی ٹیمیں آئیں گی, نئے وہ بنیں گے. تو خالد صاحب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو امریکہ کو جب سپر پاور کی طاقت حاصل ہوئی تھی تو وہ برطانیہ کے وراثت میں ملی تھی. جی, لیکن اب جو ہے یہ وراثت والا چکر نہیں ہے, اب ایک دوسرا جو ہے نا وہ ارائیول آ چکا ہے اور وہ سینہ بسینہ والا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ کوئی نئی دنیا ہے, مشرق و مغرب کا فرق ہے. جی, خاص طور پہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بڑا جو سارا بھونچال آیا ہوا اس وجہ سے کہ چائنا اس کرپٹ یعنی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس کے اندر پیوریفیکیشن چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے نظام جو ہے نا وہ. سر اس میں ایک سوال تو پھر ایک ٹرانسپیرنٹ ہو. ہاں, ہمارا ملک بھی تو آٹو پہ چل رہا تھا نا سر. وہ کہانی میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر بھی تو پھر کام چلانا پڑے گا سر. اب کیا دیکھیے میری بات سمجھیں, اس سے پہلے ہم آرام کے مال پہ پل رہے تھے. امریکہ مدد دیتا رہا تھا اور امریکہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہاں پہ کتنی کرپشن ہے. اس کے فائدے میں تھی وہ کرپشن. اس نے ہم نے پالتو رکھے ہوئے, ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں 5 سالہ منصوبے بنانے کی. وہ تو ہم کہانیوں میں بناتے ہیں, ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے وہ والا نظام چل رہا تھا. اب یہ نہیں چلے گا. اب آپ کو ملک چلانا پڑے گا. یعنی بہتری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اب آپ کو چلانا پڑے گا, آپ سوچنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, اپنے ادارے ٹھیک کرنے پڑیں گے, سارا کچھ اپنے اندر جھانکنا پڑے گا, منجی تھلے ڈانگ پھیرنی پڑے گی. یہ سارا اب ہوگا. اس کے لیے مینٹلی تیار رہیں. تیار نہیں, اب تو پروسیس شروع ہے نا. پروسیس شروع ہے, اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں اب عدالت میں فرض یعنی نومبر آ جاتے ہیں, یہ عدالتیں رہ جائیں گی. یعنی اس میں پرجنگ نہیں ہوگی, فوج میں پرجنگ جاری نہیں ہے. صحیح ہے. سیاسی پارٹیاں بھی ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں. میں پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ پھوٹ رہی. وہ دیکھیں نا باقی جماعتوں کے اندر بھی کچھ وہ ایک وہ اس طرح کی چیزیں, اور ادھر بھی بہتری لانی ہوگی. ہر جگہ پہ ایک وہ کیا تھا جی, ری امیجننگ پاکستان. حقیقی ری امیجننگ پاکستان. تو یہ پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک, چلیں بہت شکریہ جی. کافی دنوں بعد آج اچھی گفتگو آپ سے ہوئی اور چیزیں سامنے آ گئیں. اس حوالے سے تجزیات تو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. کوئی فیڈ بیک ہو یا اس حوالے سے کوئی آڈینس کی کچھ کویسچنز ہو, آپ ہم تک ارسال کر سکتے ہیں, ہم اس پروگرام کو شامل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک مجھے مہتاب بھائی کو, خالد صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.